اور اس کے ساتھ ساتھ چینی تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے میں ارشاد صاحب آپ کی جانب ہی آ جاتا ہوں۔ ارشاد صاحب، بڑے سال لگے احتساب کا بیانیہ بنانے میں، لیکن کرپشن تو ثابت نہیں ہو رہی، عدالتی فیصلے اس کے برعکس آ رہے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو احتساب کا بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا تھا اب تو بہت کمزور ہو گیا ہے، پولیٹیکلی کتنا لاس ہو سکتا ہے انہیں؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا بیانیہ کمزور ہوگا، کیونکہ اس سے مزید مضبوط ہوگا، کیونکہ وہ ایک بیانیہ یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں طاقتور کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، سارے جو قوانین ہیں ان کی زد عام آدمی پر، غریب آدمی پر پڑتی ہے، اور طاقتور پیسے دے کے اچھا وکیل کر کے اور ملی بھگت کر کے آرام سے چھوٹ جاتا ہے۔ تو ان کے بیانیے کو تو کوئی خیر نقصان نہیں ہوگا، لیکن بہرحال عوام کو یہ ایک دفعہ پھر مایوسی ہوگی کہ ہمارا نظام انصاف جو ہے واقعتاً اتنا کمزور ہے کہ طاقتور کے لیے بالکل وہ ایک مکڑی کا جالا ہے، جسے جس وقت چاہیں وہ اس کو توڑ پھوڑ کر کے نکل سکتے ہیں، غریب آدمی پکڑا جاتا ہے۔ لیکن خان صاحب کی جو یہ بات ہے کہ میرے پاس کوئی پاور نہیں تھی اور میں ذمہ دار تھا، اس پہ مجھے تعجب ہوا۔ اس بات پہ تو میں بھی کنونس ہوں کہ ہمارے ہاں ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے اور طاقت کسی کے پاس ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے سیاست دانوں کو یہ ساری باتیں اقتدار سے نکلنے کے بعد کیوں یاد آتی ہیں؟ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت وہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم جو چاہیں ہم بادشاہ سلامت ہیں۔ یہ اخلاقی جرات اس وقت کیوں نہیں کرتے کہ اپنے عوام کو اعتماد میں لیں، ان سے کہیں کہ جناب ہم اقتدار میں ضرور آ گئے آپ کے ووٹ سے، لیکن ہمارے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی تقدیر بدل سکیں، آپ کی تقدیر بدل سکیں، یا ہم کوئی اصلاحات کر سکیں، اور ان کے پاس یہ آپشن۔ لیکن ارشاد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں دیگر جماعتیں جو کہ آج کل جو پی ڈی ایم اتحادی جماعتیں ہیں، حکومت کی اتحادی جماعتیں، وہ تو یہ شکوہ کرتی تھیں کہ جتنی سپورٹ عمران خان صاحب کو ملی ہے یا جتنے بااختیار وہ ہیں، اگر اس کا کچھ پرسنٹ بھی ہمیں مل جاتا تو پاکستان ترقی کرتا۔ تو لیکن عمران خان صاحب آج بالکل الٹ بات کہہ دی کہ میں تو بالکل بے اختیار تھا، میرے پاس پاور ہی نہیں تھی۔ نہیں، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ ان کے مخالفین جو بھی کہیں، وہ خود جو تھے وہ یہ بات کیوں نہیں کہتے تھے؟ جب مخالفین ان پر یہ الزام لگاتے تھے تو اس وقت وہ کہہ دیتے کہ بھائی میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر ہر حکمران کے پاس اقتدار چھوڑنے کی آپشن موجود ہوتی ہے، کوئی انہوں نے کسی نے باندھ کے نہیں رکھا ہوتا۔ وہ آج جو باتیں کر رہے ہیں اس وقت بھی وہ ٹی وی پر آتے اور وہ کہتے بھائی میں لورا لنگڑا مجھے اقتدار ملا تھا، میں وساکھی ہیں حلیفوں کی، وہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتے، مجھے ہر موقع پر بلیک میل کیا جاتا ہے، اس لیے میں اقتدار چھوڑ رہا ہوں، میں عوام میں جا رہا ہوں۔ لیکن 3.5 سال تک تو انہیں بات یہ یاد نہیں آئی۔ اور یہ صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہمارے رہے ہیں وزرائے اعظم، وہ بھی کم و بیش اقتدار سے محروم ہونے کے بعد یہ بات کرتے ہیں، لیکن یہ ناروا بات ہے۔ اگر آپ ایک ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو پھر آپ بہانہ سازی، ہیلا جوئی نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس اقتدار ہے اور اقتدار کے ساتھ اچھا کوئی رولز آف بزنس تو تبدیل نہیں ہوتے۔ جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں تو وہی رولز آف بزنس ہوتے ہیں جو پاکستان میں پہلے سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ یہ رونا رو رہے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہے، یا آپ کی اقتدار سے جو محبت ہوتی ہے وہ اس کو اس وقت آپ کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی کیسز بنے اور جتنی بھی پیشیاں ہوئیں، جتنے بھی ریفرنس بنے شریف خاندان یا دیگر جو جماعتیں ہیں ان کے رہنماؤں کے خلاف، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی؟ کیونکہ یہی نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اتنا پیسہ اور وقت ضائع کیا گیا ہمارے پہ جھوٹے کیسز بنا کر۔ نہیں، دیکھیں عمران خان کے دور میں سوائے یہ جو منی لانڈرنگ کا کیسز کے علاوہ کوئی کیس نہیں بنا۔ یہ سارے جو کیسز ہیں وہ سارے کے سارے یا نواز شریف صاحب کے دور میں بنے ہیں پیپلز پارٹی والوں کے خلاف، اور پیپلز پارٹی کے دور میں بنے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں بنے ہیں، زرداری صاحب کے دور میں بنے ہیں نواز شریف کے خلاف۔ یہ ان میں سے کوئی کیس جو تھا ایون فیلڈ کا ہو یا کوئی اور ہو، یہ عمران خان نے نہیں بنایا تھا۔ یہ فیئر بات یہ ہے۔ ٹھیک، لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اتنے ہی کیسز کمزور تھے تو جج بشیر کی عدالت سے یہ بری کیوں نہیں ہوئے؟ ارشد ملک نے ان کو بری کیوں نہیں کیا؟ کیس کمزور یا طاقتور نہیں ہوتے، مضبوط نہیں ہوتے۔ یہاں موسم بدلتا ہے، جب آپ کا سیاسی موسم بدل جاتا ہے
تو اس کے ساتھ ہی ریاست کا موڈ بدلنے لگتا ہے. جب ریاست کا موڈ بدلتا ہے تو جو نظام عدل و انصاف ہے ہمارا، اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے قرینے بدل جاتے ہیں، اور وہ پھر کیس نہیں دیکھتا، فیس دیکھتا ہے. اور یہ ہمارے پاکستان کا المیہ ہے. یہاں ایک چیز بالکل طے ہو گئی ہے کہ آپ طاقت حاصل کریں، پہلے آپ جائز ناجائز طریقے سے پیسہ کمائیں، خواہ منی لانڈرنگ کے ذریعے کمائیں، منشیات فروشی کے ذریعے کمائیں، قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کر کمائیں، اس پیسے کے زور پر آپ الیکٹ ہوں، اقتدار میں آئیں، پھر آپ کا نہ کوئی عدالت کچھ بگاڑ سکتی ہے، نہ آپ کا ریاست کچھ بگاڑ سکتی ہے. لیکن اگر آپ کمزور ہیں، یعنی اب جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے کرپشن بھی اگر کرنی ہے تو بڑے پیمانے پر کریں. اتنا زیادہ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ نظام عدل و انصاف کو اور طاقت کو خرید سکیں. ورنہ چھوٹا اگر جرم کریں گے تو اس میں مارے جانے کا خوف بھی ہے، اور اس میں پکڑے جانے کا خوف بھی ہے، اور آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے.